الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو مطالعہ ہم ان اجتماعات میں کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی پر پہنچ گئے تھے، اور حضرت عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے ایمان لانے کا معاملہ بھی زیر بحث آ چکا ہے کہ راستے میں وہ اپنے خاندان سمیت آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے اور اسلام کا اعلان کرتے ہوئے شامل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مر الزہران پر جا کر پڑاؤ ڈالا، جہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لکڑہارا یا کوئی آدمی بھی مل جائے تو اس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں، تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جس کا میں نے گزشتہ نشست میں ذکر کیا تھا، کو رسپونڈ کرتے ہوئے مکہ مکرمہ تک تمام خبروں کی رسائی روکی ہوئی تھی۔
اس لیے مکے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین ان کے سر پر پہنچ جانے کی بھی خبر نہیں ہوئی۔ البتہ وہ خوف اور اندیشے کے وجہ سے بہرحال اندیشہ تو رکھتے تھے کسی بھی چیز کا، اور ابو سفیان کی یہ عادت تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً باہر نکل کر حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ بہرحال ایک پورے قبیلے کا بڑا سردار ذمہ دار ہو تو ایسا ہی کرنا چاہیے اس کو۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ حکیم بن حزام کو لے کر اور بدیل بن ورقا کے ساتھ خبروں کا پتہ لگانے کے لیے گھر سے نکلے، مکہ مکرمہ سے نکلے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقا کی گفتگو سنائی دی۔ اب ذہن میں رکھیے کہ رات کا وقت ہے، اور راتیں جیسے آج ہماری روشن ہوتی ہیں اس وقت راتیں روشن نہیں تھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کے بعد یعنی کہا تھا کہ ہر شخص اپنا اپنا چولہا جلائے، تاکہ 10,000 کا لشکر ہے تو 10,000 روشنیاں جو ہیں وہ دور سے نظر آئیں اور اس کی ایک ہیبت قائم ہو۔ اور ظاہر ہے روشنی تو قریب قریب ہی ہونی تھی، کوئی سرچ لائٹ تو تھی نہیں لگی ہوئی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر، جسے صحابہ کرام پہچانتے تھے، باہر نکلے اور آپ کو ابو سفیان اور بدیل بن ورقا کی گفتگو سنائی دی۔ وہ باہم جھگڑ رہے تھے اس بات پر کہ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر کبھی دیکھا ہی نہیں، یعنی وہی جو 10,000 چولہے جلے ہوئے ہیں اور ان میں آگ جل رہی ہے، تو ابو سفیان جو ہے اس پر اس کا بڑا رعب پڑا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ جواب میں بدیل کہہ رہا تھا یہ خدا کی قسم بنو خزاعہ ہے۔ یعنی ذہن میں آ گیا نا آپ کے بنو خزاعہ کون ہے؟ یہ وہی قبیلہ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی تھی، اور قریش نے اس کے دشمن قبیلے بنو بکر کے ساتھ مل کر اس پر حملہ کیا تھا۔ تو ابو سفیان نے ازیوم کیا کہ یہ بنو خزاعہ والے ہوں گے کہ جو اب ہم پر چڑھائی کر کے آ رہے ہیں۔ جنگ نے انہیں چھیل کر رکھ دیا ہے، یعنی ہم نے جو ان پر حملہ کیا تھا اس سے ہم نے انہیں چھیل کے رکھ دیا ہے، لہذا اب وہ ہم پر واپس حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا خزاعہ اس سے کہیں کمتر اور ذلیل ہیں، اور یہ ان کی آگ نہیں ہے، اور یہ ان کا لشکر نہیں ہے۔ یعنی پھر ابو سفیان کی وہ سمجھداری جو ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ وہ بہت سمجھدار انسان تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے، بہت بڑے اسٹیٹسمین تھے۔ سیاسی معاملات کی سوجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عطا فرمائی ہے ان میں ایک بہت بڑا نام ابو سفیان کا بھی ہے۔ جیسے تاریخ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا ہے، ایک بہت بڑے سیاسی رہنما تھے، بہت بڑے مدبر اور سیاستدان تھے، بہت زبردست حاکم تھے۔ ان کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں موقع دیا انسانوں کی خدمت کرنے کا، تو انہوں نے بعض ایسی نئی چیزیں انٹروڈیوس کی نوع انسانی کے سامنے کہ جن کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔ مثلاً ویلفیئر اسٹیٹ، یعنی آج یورپ میں یہ عام مروج ہے کہ ریاست جو ہے وہ تمام شہریوں کی بنیادی ضروریات کا تحفظ کرتی ہے۔ بہت سے یورپ کے ممالک آپ کو ملیں گے کہ جہاں پر علاج معالجہ، کھانا پینا اور بنیادی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ گھر، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یورپ جو ہے وہ اپنا جو چہرہ دنیا کو دکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ
بڑا سچا اور بڑا دیانتدار اور صحیح معاملہ کرنے والا ہے، لیکن ان کی بددیانتی کی انتہا دیکھیے کہ یہ سب کچھ انہوں نے خلافت راشدہ سے لیا، لیکن کہیں وہ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ نہ صرف اس کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ جو 600 سال مسلمانوں نے یورپ پر حکومت کی اور اس میں تمام علوم پروان چڑھے، میڈیسن، کیمسٹری، الجبرا، یعنی یہ تمام وہ علوم ہیں کہ جو مسلمانوں کے زیر سایہ پروان چڑھے، لیکن وہ ان 6 سالوں کو ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں، جہالت تھی۔ کیوں؟ کہ کہیں کسی مسلمان کا تذکرہ نہ ہو جائے کہ مسلمانوں کے پاس بھی یہ ہیرے موجود تھے اور ان کے علم و فضل کا یہ عالم تھا۔ سو مچ سو، یعنی آج بھی اس دور میں آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں شکاگو کے اندر ایک عمارت ہے سیئرز ٹاور کے نام سے، بہت اونچی عمارت ہے، کسی زمانے میں وہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت تھی۔ اس کا آرکیٹیکٹ جو ہے وہ بنگالی مسلمان ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے سیئرز ٹاور کے بروشر میں یا اس کی عمارت میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی جو اصل عمارت کا نقشہ بنانے والا، جو اس کا آرکیٹیکٹ ہے، اس کا تو بڑا نمایاں جو ہے وہ نام ہونا چاہیے اس عمارت کے بروشر کے اندر، لیکن اس کا ذکر نہیں ہے۔ قصور کیا ہے اس کا؟ کہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمان بھی تھرڈ ورلڈ کا۔ یہ ہے ان کی دیانتداری۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نوع انسانی کو بہت کچھ دیا۔ کبھی بھی نوع انسانی حضرت عمر کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتی۔ ویلفیئر کا نظام انہوں نے دیا۔ اسی طرح اسٹیٹ کا تصور، آج جو ماڈرن پولیٹیکل سائنس میں سب سے اونچا تصور جو ہے وہ اسٹیٹ کا تصور ہے، ریاست۔ اور ریاست کے 3 پلرز مانے جاتے ہیں، انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ۔ اسلام سے پہلے بس ایک بادشاہی ہوتا تھا اور وہی سب کچھ ہوتا تھا۔ جس چیز کو اس نے ہاں کہہ دی وہ ٹھیک ہو گئی، اور جس چیز پر اس نے نہ کہہ دی وہ غلط ہو گئی۔ اور کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ جو بادشاہ کر دے بس وہی فیصلہ ہے، قانون بھی اسی کا، حکومت بھی اسی کی، اور عدالت بھی اسی کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوع انسانی کے وہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے اپنی حیثیت کا ایثار کیا۔ اور وہ ایثار کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیثیت یعنی امیر المومنین کی حیثیت کو محدود کیا، صرف انتظامی ہیڈ پر، ایگزیکٹو کا ہیڈ۔ باقی قاضی کا عہدہ مقرر کیا تاریخ میں پہلی مرتبہ، یعنی بادشاہ کے علاوہ بھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی کا عہدہ متعارف کروایا۔ اور ایک با اختیار قاضی کہ جس نے ایک مقدمے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاضر کیا اپنے سامنے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی پاکستان کا حکمران تھا، ان کی حکومت کی جو حدود ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا کہ پورا جزیرہ نما عرب اور پھر افریقہ میں مصر، اور ادھر آ جائیں تو ایران، یہ کیا تھا؟ یہ اسلامی ریاست کی حدود تھی۔ اس کے سربراہ نے اپنی حیثیت کو ریڈیوس کر دیا، قاضی بنا دیا، تو گویا جوڈیشری علیحدہ ہو گئی، اور خود فیصلے کرنے کے بجائے ایک مجلس شورا بنائی جو چیدہ افراد سے امت کے اوس اور خزرج میں سے، اور دین کو، قرآن مجید کو سمجھنے والے ان سب کو اس میں شامل کیا، اور ہر اہم معاملہ اس میں لے کے گئے اور وہاں ان سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا۔ تو گویا انہوں نے یہ کر مقننہ بھی علیحدہ کر دی، لیجسلیچر بھی علیحدہ کر دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزادی رائے کا جو معیار قائم کیا،
اس کو تو شاید کبھی نوع انسانی ریپلیکیٹ کر ہی نہیں سکے گا۔ اب میں عرض کی نا کہ بہت بڑی سلطنت، جزیرہ نما عرب، ایران، مصر، لیکن خطبہ دے رہے ہیں تو ایک عام آدمی کھڑا ہو گیا، پارلیمنٹ کا رکن نہیں تھا، عام آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ لا سمع ولا طاع، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی پولیس والے کو اشارہ نہیں کیا کہ اس کو پکڑ کے باہر لے جاؤ، آپ نے خطبہ روک دیا اور اس سے پوچھا کہ کیوں، تم کیوں میری سمع و طاعت سے انکار کر رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ خائن ہیں۔ کیا خیانت کی ہے میں نے؟ انہوں نے کہا آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ تو اس کپڑے کا بنا ہوا ہے جس کی ایک ایک چادر ہم سب کو ملی تھی، چادر کا جو ٹکڑا مجھے ملا تھا اس سے میرا کرتا نہیں بنا، آپ تو ہیں بھی لمبے قد کے، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے اور اپنے حصے میں زیادہ کپڑا رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ عمر عبداللہ وضاحت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی کہ اس چادر کا ایک ٹکڑا مجھے ملا تھا، ایک ابا جی کو ملا تھا، میرے ٹکڑے سے میری قمیص نہیں بنتی تھی اور ان کے کرتے تھے ان کے ٹکڑے سے ان کی قمیص نہیں بنتی تھی، لہذا میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی ابا جی کو دے دیا، لہذا ان کی قمیص بن گئی۔ تو وہ بدو کہتا ہے یس الان نسمع و نطیع، جی بالکل اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ میں نے عرض کیا نا کہ آزادی رائے کا جو معیار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا ہے، اس کو تو شاید کوئی دوبارہ نظیر بھی پیش نہ کر سکے۔ اس کی باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں، آزادی رائے پر میں خطاب کرنے لگوں تو شاید 2 گھنٹے جو ہے وہ خطاب کر لوں، لیکن جب موقع آئے مجھ پر تنقید ہو تو پھر میں اتنی ہی ہمت کے ساتھ اس تنقید کو سنوں جتنی حضرت عمر نے کی تھی، آلموسٹ امپاسبل۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آزادی، اس کی جو مثال قائم کی ہے اپنی شہادت کے سلسلے میں، وہ بھی ان میچڈ ہے کہ حضرت عمر کا قاتل ابو لولو فیروز، اس پر جزیہ لگایا گیا تو اس نے اپیل کی حضرت عمر کے پاس کہ اتنا جزیہ مجھ پر لگایا گیا ہے، زیادتی ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کی ہیرنگ کی، پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں۔ کیا خرچہ آتا ہے تمہارا؟ کتنے کی چکی بیچتے ہو؟ کتنی چکیاں تمہاری سال میں بک جاتی ہیں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ نہیں، جزیہ مناسب ہے، زیادہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس سے کہا کہ ذرا ایک چکی میرے لیے بھی بنا دے دو۔ تو وہ جاتے ہوئے کہہ کر گیا حضرت عمر کو، امیر المومنین آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ سومانی الفاظ ہے نا، یعنی ایک اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے تو میں بڑی خاص چکی بناؤں گا جس کا کوئی مثل نہیں ہوگی، اور دوسرا میں آپ کو رگڑ کے رکھ دوں گا۔ تو حضرت عمر بڑے ذہین آدمی تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ہٹو بچو، کوئی حفاظتی اقدامات اسپیشل امیر المومنین کے لیے نہیں کیے گئے۔ جو حفاظت، جو سیکیورٹی ایک عام مسلمان کو حاصل ہے وہی امیر المومنین کو بھی حاصل ہے۔ کوئی تلاشیاں نہیں ہوئی، کوئی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کوئی لائٹ جلا کر ہر ایک کا چہرہ چیک نہیں کیا گیا کون جا رہا ہے مسجد میں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کمبخت پہلی صف میں آگے کھڑا ہو گیا امیر المومنین کا بالکل پیچھے چادر لے کر، اور نماز کے دوران اس نے خنجر سے حملہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہی معاملہ حضرت عثمان کا بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جب بلوائیوں نے آ کر محاصرہ کیا ہے ان کے گھر کا، اور ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مختلف صوبوں کے گورنرز تھے، وہ پیغام پہ پیغام بھیج رہے تھے کہ امیر المومنین آپ اجازت دیں ہمیں کہ ہم فوج لے کر آئیں۔ ایک ہی جواب تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ انسانوں کی برابری پر، انسانی مساوات پر تقریر کرنی بڑی آسان، لیکن آپ کے پاس طاقت بھی ہو، وسائل بھی ہوں، لیکن آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ تمام انسان برابر ہیں، میرا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے۔ یہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو عزت دی ہے وہ ایسے ہی نہیں دی، وہ حقدار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تربیت فرمائی تھی اس سے وہ اگرچہ اعلیٰ انسان بن گئے تھے، سچ پوچھئے تو کہ قانونی طور پر تو تمام انسان برابر ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی بھی درجے میں صحابہ کرام کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی ہو سکتا ہوں۔ They were great people۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساوات کی بھی ایک مثال قائم کی کہ ایک دن ان کے پاس خط آیا مسلمانوں کے کمانڈر کی طرف سے کہ جنہوں نے فلسطین کا محاصرہ کر رکھا تھا اور محاصرہ طویل ہو گیا تھا، تو فلسطین کی فصیل کے اوپر سے وہاں کے پادریوں نے کہا کہ وقت ضائع نہ کرو، تم اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں اس شہر کے فتح ہونے کا ذکر ہے، لیکن ایک ایسے درویش بادشاہ کے ہاتھوں ہے جو تم میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کی افواج کے کمانڈر فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو جو حلیہ بتا رہے ہیں یہ تو امیر المومنین کا حلیہ ہے۔ تو خط لکھا انہوں نے کہ آپ تشریف لائیں، یہ شہر آپ کا منتظر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے فلسطین کا سفر باندھا، کس شان کے ساتھ، دیکھیے ذرا، وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کتنی بڑی سلطنت کے فرما روا ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں، لیکن ایک سواری لی، اسی پر زادِ راہ رکھا اور ساتھ ایک خادم لیا بیت المال سے اور سفر شروع کر دیا۔ خادم سے کہا کہ دیکھو، ایک منزل تم نکیل پکڑنا، میں سوار ہوں گا، تو اگلی منزل میں نکیل پکڑوں گا، تم سوار ہونا، اور باری باری یہ سفر جاری رہا یہاں تک کہ آخری منزل آ گئی۔ تو خادم نے عرض کی امیر المومنین اب تو منزل آ گئی ہے، اب تو آپ اوپر سوار ہو جائیں کہ آپ ہی امیر المومنین معلوم ہو اور میں ہی خادم معلوم ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، جو بات طے ہوئی تھی اسی کے مطابق سفر ہوگا۔ پھر شہر سے باہر مسلمانوں کے کمانڈر نے ایک ذرا خوبصورت جوڑا حضرت عمر کے لیے بھیجا، اس لیے کہ حضرت عمر کا لباس تو پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے اس پر، درویش بادشاہ تھے، درویش حکمران تھے، تو اس نے بھیجا اور ساتھ یہ کہلا کے بھیجا کہ یہاں کے لوگ بڑے مہذب ہیں، ذرا آج کے دن کے لیے آپ اچھے کپڑے پہن لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹا، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت لباس کی وجہ سے دی ہے؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ بس یہ اپنا جائزہ لیتے رہو، کہیں اسلام تو تمہارے دل سے نہیں نکل گیا، ایمان تو نہیں نکل گیا۔ اگر یہاں پر ایمان اور اسلام ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری عزت اسلام کے ساتھ، لباس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح، یعنی وہ جو ویلفیئر کی بات تھی اس میں ایک جملہ صرف سنا دوں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر، یہ دجلہ فرات کہاں ہے؟ عراق میں پہنچ کے، یعنی جو ایکسٹریم حدود تھیں ان پر، اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر انتظام نہیں کر سکتے تھے تو اس کرسی پہ بیٹھے کیوں ہوئے؟ اور یہ واقعہ تو بہت ہی حیران کن واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو ایک چرواہے کی بھیڑ کو بھیڑیے نے پھاڑ لیا، پھاڑ کھایا،
تو اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا. حالانکہ ظاہر ہے کوئی ریڈیو ٹیلی ویژن یا کوئی الیکٹرانک ذرائع تو نہیں تھے خبروں کے. لوگوں نے کہا یہ تو بیٹھے بٹھائے تمہیں کیسے خواب آ گیا؟ اس نے کہا کہ جی کبھی بھیڑیے کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کسی بھیڑ کی طرف ذرا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکے. آج بھیڑیے نے میری بھیڑ کھائی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کا یہ حال ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا. تو ہم پڑھ رہے تھے کہ فتح مکہ کے سفر کے دوران جب آپ نے مکہ مکرمہ کے باہر جا کر مرہ زہران میں پڑاؤ ڈالا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے کہ کوئی شخص مل جائے مکے کا تو میں اس کے ذریعے سے کچھ پیغام بھیج دوں کہ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوں، فوج کشی کریں، تو پہلے آ کر یہاں امان لے لو. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے اس سفر کی کوئی خبر جو ہے وہ مکے تک جانے سے روک دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام خبریں روکی ہوئی تھی اور کچھ خبر نہیں. یعنی 10,000 کا لشکر آ کر بیٹھ گیا مکہ مکرمہ کے باہر اور کسی کو کوئی خبر نہیں. یہاں تک کہ ابو سفیان اپنے معمول کے مطابق وقتاً فوقتاً باہر نکل کر حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے. باہر نکلے اور ساتھ حکیم ابن حزام اور بدیل بن ورقہ تھے. حضرت اب اندھیرا تھا باہر، یعنی جہاں وہ فوج نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر شخص نے اپنا چولہا جلایا ہوا تھا اور روشنیاں ہی روشنیاں نظر آ رہی تھیں. جیسے آپ ہوائی سفر کرتے ہیں تو کراچی کے اوپر آپ سفر کریں تو بڑا ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، لیکن کچھ نیچے کچھ اور تو نظر نہیں آتا سوائے روشنی کے، چراغ کے. تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ. وہ سفیان کہتا ہے کہ جی ایسی زبردست کوئی لشکر تو یا ایسی روشنیاں تو میں نے آج تک ایسی رات کوئی نہیں دیکھی. تو بدیل کہتا ہے کہ یہ بنو خزاعہ کے لوگ معلوم ہوتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو پسپا کیا، ہم نے اس کو بالکل ختم کر دیا تھا، اب یہ اس کو ریئیکٹ کرتے ہوئے نکل کر آئے ہیں. لیکن ابو سفیان کہنے لگے کہ نہیں، ان میں اتنا دمخم نہیں ہے، وہ بہت چھوٹے ہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی ابو سفیان کی اور کہا ابو حنظلہ. اس نے میری آواز پہچان لی، بولا ابو الفضل. یہ عربوں کا عام دستور تھا کہ وہ کنیت سے پکارنا جو ہے وہ زیادہ اعزاز سمجھتے تھے کسی بات کا. کسی کو اگر نام لے کر بلایا جائے تو وہ کیا ہے ذرا روکھا انداز ہے، لیکن اگر کنیت سے بلایا جائے تو پھر یہ کیا ہے، یہ ذرا مہذب انداز ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے عطا کیے تھے بچپن میں ہی لے لیے تھے، ان میں سے سب سے پہلے بیٹے جو تھے وہ قاسم تھے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو ہے وہ بھی ابو القاسم ہے. تو اس نے کہا ابو الفضل. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میرے باپ تجھ پر قربان. میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں سمیت ہائے قریش کی تباہی. یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو اطلاع دی کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ آئے ہیں اور اب قریش کی آئی کم بختی. اس نے کہا اب کیا ہیلا ہے؟ یعنی ابو سفیان نے حضرت عباس سے پوچھا کہ کوئی راستہ بتاؤ. تو وہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے باپ تم پر قربان. میں نے کہا واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ. یہ مراد کیا تھی کہ ایک تو حضرت عباس اب مسلمانوں کو معلوم تھا کہ یہ اسلام لا چکے ہیں، اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خچر تھا وہ بھی مسلمانوں کا پہچانا ہوا تھا. جیسے یوں سمجھے نا کہ آج کے دور میں
یعنی کسی جرنیل کی گاڑی جو ہے اس کی تو تلاشی نہیں لی جاتی عام طور پر. کوئی عام فوجی جو ہوگا وہ شناخت کرائے گا، اپنی آئی ڈی دکھائے گا تو پھر، لیکن کسی جرنیل کی یا کسی کمانڈر کی گاڑی کی تلاشی نہیں جاتی. میں کہا میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، یعنی گویا میں تمہیں اپنی پناہ میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کرتا ہوں. اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے، یعنی بدیل بن ورقہ اور حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ ایمان لے آئے، وہ واپس چلے گئے. جس طرح حضرت عباس کا معاملہ تھا کہ مورخین کا خیال یہ ہے کہ یہ مکہ میں رہتے ہوئے پہلے سے اسلام لائے ہوئے تھے لیکن انہیں ابھی اس کا اعلان نہیں کیا تھا. اسی طرح حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر کے انہیں ایک تنگ گھاٹی کے اندر بند کیا گیا تھا 3 سال کے لیے، تو وہ چند لوگ جو وہاں پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچایا کرتے تھے پہاڑ کو کراس کر کے رات کے وقت، ان میں سے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو بہرحال وہ بنو ہاشم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمارے محسن ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے اس دین کی حفاظت میں ایک اہم کردار ادا کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ریفرنس ہی سے صحیح، لیکن بہرحال رشتہ داریاں تو سب کی تھیں، لیکن اسلام کے نام پر سارے رشتہ دار دشمن بن گئے تھے ایک دوسرے کے. لیکن انہوں نے بہرحال یعنی یا تو یہ کہیے کہ دل سے اسلام لائے ہوئے تھے اس لیے وہ کراس کر کے جا رہے تھے، یا اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتے تھے، اور ان کے ساتھی جو لوگ ساتھ قید ہیں ان کے لیے وہ کچھ نہ کچھ لے کر جاتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ خچر پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاؤ کے پاس سے گزرے. میں نے کہا کون ہے؟ اور اٹھ کر میری طرف آئے. جب میرے پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں دے دیا ہے. اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی. یہ حضرت عباس فرما رہے ہیں میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا. اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھس آئے اور بولے اللہ کے رسول یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں. حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اسے پناہ دے دی ہے. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا. جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ نبی عدی بن قاب کا آدمی ہوتا، اگر یہ بنی عدی یا بنی قاب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کرتے. یعنی حضرت عمر کے قبیلے کا نام لے کر، خاندان کا نام لے کر کہا کہ کیونکہ یہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے اس لیے تم زیادہ جو ہے وہ بڑھ بڑھ کے کر رہے ہو، یہ میری پناہ میں ہے سوچو. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لاتے، زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں اسلام کی وجہ سے لڑ رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں لڑ رہا کہ یہ میرے خاندان کا نہیں ہے. خدا کی قسم تمہارا ایمان لانا، اس کا ایمان لانا، اگر یہ ایمان لاتا تو میرے لیے اپنے ایمان لانے سے بھی زیادہ عزت والا ہوتا اور زیادہ قدر والا ہوتا. زیادہ پسندیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے میرے لیے صرف یہ ہے، زیادہ پسندیدہ سے زیادہ پسندیدہ ہے جو تو کہہ دیا پہلے انہوں نے، اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی حضرت عباس کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ کے ایمان لانے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے میرے ایمان لانے سے بھی. یعنی اس میں اپنی عاجزی کا بھی اظہار ہے اور دوسری حقیقت بھی ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر یا ابو جہل کے بارے میں دعا کی تھی کہ یہ دونوں ان دونوں میں سے ایک میری جھولی میں ڈال دے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا، یعنی خاندانی نظام ہے، قبائلی نظام ہے، تو یعنی جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ حضرت عباس کا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ خاندان بنو ہاشم کے بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت حمزہ ہیں. اور پھر حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے اور ہم عمر ہونے کے ناطے دوست بھی تھے، اکٹھے کھیلے ہوئے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ جو ایک تعلق حضرت حمزہ کے ساتھ یا پھر اسی طرح حضرت عباس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی تھا وہ حضرت عمر کا نہیں تھا. تو یہ اس اعتبار سے فیکٹ بھی تھی. لیکن دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں بائی نیم دعا کی، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. یعنی یہ اعزاز مل جاتا ابو جہل کو بھی اگر وہ کم بخت ایمان لے آتا تو اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں کے لیے دعا کی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف حاصل ہوا کہ آپ اس دعا کا مستحق بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس اسے اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، یعنی میرے سامنے سے اس کو دور کرو، اس کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا. اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا. آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابو سفیان نے کہا میرے باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کتنے بردبار ہیں، کتنے کریم ہیں، کتنے خیش پرور ہیں. میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو اب تک میرا کام بنا چکا ہوتا. آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس ہے، کیا تمہارے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے. اس پر میں نے کہا ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو. حضرت عباس نے کہا اس کو، اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ. اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا اور حق کی گواہی دی. میں نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان اعزاز پسند ہے، یہ حضرت عباس ہی فرما رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے. اس کے بعد پھر یہ لشکر جو ہے وہ روانہ ہوا اور مکہ میں داخل ہوا. کس شان کے ساتھ داخل ہوا اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی تفصیل کے ساتھ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر.